اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور ناظرین، یقیناً یہ اس طرح لگتا ہے کہ اداسی کا ایک لمحہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے آئندہ 1 یا 2 روز رہ گئے ہیں، اور اداسی بھی کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ایک بڑا ہی پیارا سا دوست جو ہے ہمیں چھوڑنے والا ہے، اور وہ دوست جو ہمیں انگلی پکڑ کے جو ہے وہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ دوست جو ہمیں ایک ایک لمحے میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کا کیسے جو ہے معافی مانگنی ہے، اور وہ دوست جو ہے ہمیں پورا مہینہ جو ہے اس نے گائیڈ کیا کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے خوش بختی کا لمحہ ہے کہ ہم نے اس اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر ماہ رمضان پایا، اور یہ یقیناً اس لحاظ سے بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے صحابہ کرام جو ہیں وہ ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ سے زندگی کی برکت کی دعائیں مانگتے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے دے، اتنی زندگی کی برکت ڈال دے کہ ہم ماہ رمضان کو دیکھ سکیں، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے وہ یقیناً جو ہے ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے یقیناً ہم نے اس ماہ رمضان میں بہت سی ایسی کوتاہیاں بھی کی ہوں گی، ابھی بھی وقت ہے ان سے ہم معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو سنہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو رسول کریم ہیں ہم سب کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعلیمات جو ہیں اپنے اندر سمو لیں، اور قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ مضبوط کر لیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر جو ہے یہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ جو تعاون حاصل ہے وہ ہے رائٹ ڈوز فارمیسی کا، اور ان کا پیغام ہے کہ جب ڈوز ہی لینی ہے تو کوئی اور کیوں، صرف رائٹ ڈوز فارمیسی۔ اور ناظرین، یہ پروگرام آپ روزانہ دیکھتے ہیں رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ جو ہے اس کی طرف سے، اور یقیناً اس کی نشریات جو ہیں وہ عید کے بعد بھی جاری و ساری رہیں گی۔ اور ناظرین، یہ پروگرام انوار سحر کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور پہلے حصے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سماجی رہنما، کوئی نہ کوئی زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں اس سے کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ لیا جائے، کوئی ایسا آدمی جو کامیاب ہو اپنے شعبے میں، ان سے ان کے علم کے حوالے سے بات چیت کی جائے، اور ان کے علم سے پھر ہم اپنے آپ کو مستفید کر سکیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس پروگرام کا وہ خالصتاً مذہبی حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم کوئی نہ کوئی دینی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مولانا فروغ القادری صاحب جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان سے دینی سوالات کرتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے ہم جوابات حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے ہم ڈسکس کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ پہلے حصے میں ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مہمان ہیں جو کہ ایک بہت ہی معروف ریڈیو کمپیر ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کامیاب سماجی ورکر بھی ہیں۔ ہم ان کا تعارف، آپ سب سے پہلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جی، یوسف گلالئی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ گلالئی یوسف زئی۔ جی، گلالئی یوسف زئی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ I can hear you. جی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ونس اگین ویلکم۔ اور شروعات جو ہے وہ یہی کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہم، کہ خاص طور پہ جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے اس وقت آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ تھوڑا مختلف ہے اس سال، لیکن بہت اچھا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو رمضان کے حوالے سے خوب جو ہے وہ آپ کو اس دفعہ وقت ملا کہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا، عبادت کرنے کا، دوسروں کی خدمت کرنے کا شاید موقع اتنا نہ ملا ہو جتنا پہلے سالوں میں، ایسا ہی ہے؟ That's right جی۔ صحیح۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ عید جو ہے وہ اس کی آمد ہے، اور اس حوالے سے جو ہے موجودہ صورتحال میں، کیونکہ باہر بھی فیملیز نہیں جا سکتی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح جو ہے عید کی تیاریاں، خاص طور پہ ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہے، وہ کس طرح تیاریاں کر رہی ہیں؟ یہ عید جیسے کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ تھوڑی سی مختلف ہے،
تقریباً 100 سال بعد ایک وبائی ہے، پیندیمک ہے، اور ہم سب جو ہے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی کی زندگیوں میں ایسا ٹائم آیا نہیں ہے، اور کبھی ظاہر بحیثیت مسلمان لوگ اپسیٹ بھی ہیں کہ نمازوں کے لیے نہیں جا سکتے، تراویح کے لیے نہیں جا سکتے، مسجدیں بند ہو گئی ہیں. So it's quite different for everyone all over the world. لیکن جب ہم بات عیدوں کی کرتے ہیں تو اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ ایک مختلف انوکھی عید ہوگی اس سال کے، نہ تو عید کی نماز ہوگی، نہ ہی کوئی گیدرنگز ہوں گی، نہ ڈنرز ہوں گے، نہ لنچز ہوں گے، اور نہ ہی چاند راتیں ہوں گی. لیکن آتے یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، اور اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں، کیونکہ میں اکثر آج کل دیکھ رہی ہوں لوگ بہت زیادہ پینک ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چاند رات نہیں ہوگی، خواتین سیلون نہیں جا سکتی، اور مرد حضرات کہتے ہیں کہ جی تراویح نہیں ہو رہی اور عید کی نماز کا کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں کہ کسی کی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ایز اے کمیونٹی، بحیثیت ممبر آف کمیونٹی، ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم سب کا خیال رکھیں. اور وہ چیز آپ کو نہیں روکتی عید منانے سے، سیلیبریٹ کرنے سے، چاند راتوں سے. میں بھی ایسے ہی مناؤں گی. جوڑے بھی آپ پہنے، چوڑیاں بھی پہنے، مہندی بھی لگائیں، لیکن اب زوم ہے، اب واٹس ایپ ہے، اب ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے. اٹس ویری ڈفرنٹ ناؤ ڈیز. جی یہ کوئی 30-20 ایئرز اگو نہیں ہے کہ لوگ خط لکھتے تھے یا کسی کا کسی سے کانٹیکٹ نہیں تھا. تو آپ تیار ہو کے اکٹھے ڈنرز بھی کر سکتے ہیں. زوم پہ بہت سے لوگ سے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری چل رہی ہیں میٹنگز، اور وہ آپ کو ایسی لگتی ہے جیسے میری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، اور وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو تھوڑا پازیٹیو لیں اور ڈپریس نہ ہو تو اٹ ول بی ویری ایزی ٹو سیلیبریٹ عید. اور کبھی ہم پھر بھی ایسا ٹائم آئے گا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے، شاید اپنی ینگر جنریشن کو بتائیں گے جی ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ ہم نے عیدیں ایسے سیلیبریٹ کی. سو لیٹس بی پازیٹیو. لیٹس تھنک اباؤٹ ادر، لیٹس تھنک اباؤٹ اسٹے سیف. تو آپ یہ پیغام اس حوالے سے جو تیاریاں ہوتی ہیں، خاص طور میں جو چاند رات ہیں، لوگ باہر بھی نکلتے ہیں، اور مہندی لگانا اور وہ جو خرید و فروخت جو ہوتی ہے، ساری شاپنگ، اس اعتبار سے تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو وہ جو وقت ہے وہ سارا جو ہے آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ وہ بجائے اس کے 2 فیملیز، 3 فیملیز اکٹھی ہوں، بہتر ہے کہ بالکل آئسولیشن میں رہیں اور اپنے طور پہ اپنے ہی جو ہے وہ جو امیڈیٹ فیملی ہے اسی کے ساتھ عید منائی جائے، یہی پیغام ہے؟ بالکل جی، انشاءاللہ عیدیں پھر آئیں گی. صحت ہو تو عیدیں آتی جاتی رہیں گی، بٹ اس وقت ہماری ضرورت اپنے آپ کو سیف رکھنا اور دوسروں کو سیف رکھنا ہے. اور آئی تھنک ہمارا دین بھی اس چیز کی آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ پینڈیمکس میں باہر نہ نکلے، اپنی جگہ نہ چھوڑے، لوگوں سے نہ ملے. ایسا ہو چکا ہے کہ شاید عیدیں بھی لوگ اپنے طریقے سے منائے ہو. مسجدوں میں نہ جانے کا حکم بھی دیا گیا تھا. تو اٹس ناٹ سم تھنگ نیو، it's more a time to think about others, and that's what our religion advises us, and it's a teaching of our religion, Islam. صحیح. اور یہ بھی بتائیے کہ چونکہ آپ اسٹوڈنٹ نرس بھی ہیں تو آپ بہتر کمیونیکیشن آپ کی رہی ہوگی، خاص طور پہ جو ایشین کمیونٹیز ہیں، تو اس حوالے سے کچھ اس طرح کا ہے کہ ایشین کمیونٹی میں کوئی ڈپریشن کا جو ہے اس معاملے میں، یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ایشوز آپ نے دیکھے ہوں، یا کچھ اس طرح کی چیزیں؟ بالکل ہے جی. اور آئی تھنک ہم لوگوں کی جو ایشین کمیونٹی اوور آل، آئی مین کسی بھی کمیونٹی کو آپ لے لیں، لیکن ہماری ایشین کمیونٹی میں تھوڑا سا اس چیز کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا کہ ہم ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، اینزائٹی سے گزر رہے ہیں، پینک اٹیکس ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ٹیبو ہے، ایک سوشل ٹیبو ہے جس کو لوگ اتنا آسانی سے مانتے نہیں ہیں. اور اگر میں اپنی اگزامپل دوں کہ آئی وینٹ تھرو ریسنٹلی تھرو ڈپریشن، اور مجھے ابھی اپنی کورس ورک سبمٹ کرنا تھا، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں ایسا ٹائم جب کہ میں والنٹیئرنگ کرتی ہوں، میری ویکینڈس بھی والنٹیئرنگ میں ہوتی ہے، میرے کو ڈے آف نہیں ہوتا. تو ایسے میں جب مجھے کہا گیا کہ نہیں جی میں والنٹیئرنگ نہیں کر سکتی، کیونکہ رینل ڈائلسس جہاں میں والنٹیئرنگ کرتی تھی، ظاہر ہے وہاں بہت ولنریبل پیشنٹس آتے ہیں، تو ان کی سیفٹی کے لیے، میری سیفٹی کے لیے ضروری تھا. تو اب جب آپ کو کام سے روک دیا جائے اور وہ احساس کہ اب مجھے زیادہ لوگوں کو میری ضرورت ہے، آپ جا نہ پائے، تو آئی تھنک میں بھی ڈپریشن سے گزری. اینڈ آئی بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ کہ ڈو ایکسیپٹ اٹ. اور جی پھر ٹائم پہ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ لیں، اور بہت سی سہولتیں ہیں اس وطن میں، آج کل ٹیلی فون کی لائنز ہیں،
تو جی آپ لیں بالکل، مجھے بھی افیکٹ کیا اس چیز نے، لیکن میں نے ٹائم پہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور میرے ٹیوٹرز نے میری ہیلپ کی اور میں نے اس کو سمجھا کہ ایکچولی میں تو ڈپریشن اور اینزائٹی سے گزر رہی ہوں، حالانکہ مجھ سے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ جی تو میں جب لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھی نا، آئی وڈ ٹیل پیپل کہ جی ٹرائی یور بیسٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ جب میں خود گزری تو آتے ہی یہ بہت بہتر تھا میرے لیے کہ اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ لوگ جب ڈپریشن سے گزرتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں اینڈ ہاؤ وڈ آئی ڈیل ود دیم ان فیوچر۔ تو ایکسیپٹ کریں اور ہماری کمیونٹی میں بالکل لوگ ہو رہے ہیں، مائیں ہو رہی ہیں، ام، بہت سے لوگ بچے ہو رہے ہیں، تو کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ آپ گھروں میں اسپیشلی جیسے ہمارا جی سوشل سیٹ اپ ہے، ہم بہت ملتے ملاتے ہیں، بزرگوں کو بھی ملتے ہیں، تو ایسے میں نیچرل ہے، بالکل نیچرل ہے۔ تو اس کی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے یہی ہے کہ آپ گپ شپ جاری رکھیں، لیکن ہے کہ فون کا استعمال کریں، دوسری فیملیز کے ساتھ گپ شپ رکھیں، اور آج کل تو یہ ڈیوائسز بھی ہیں، آپ ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جو ڈپریشن یا وہ انزائٹی وہ اس لیول کی شاید نہ ہو، تو یہ ٹریٹمنٹ آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ بالکل آئسولیشن میں ایک چلے جائیں، ایک گپ شپ جاری رکھیں فیملیز کے ساتھ، ایسا ہی ہے؟ یہ ہاں جی بالکل، یہ ایک تھراپی ہے۔ آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ اپنی فیلنگس شیئر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ مس کر رہے ہیں، آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک کمیونیکیشن ہے کہ کم ہو رہا ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے رو لیتے ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو کرائی پلیز فیل فری ٹو کرائی۔ رونا بھی ایک تھراپی ہے میرے نزدیک، اور رونا چاہیے کیونکہ آپ کے دل کا بوجھ کم ہوتا ہے، چیزیں رکھنی نہیں چاہیے، بی ایکسپریسو۔ آپ بتائیں، اپنے جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، جن سے بھی آپ ملتے ہیں، آپ ملیں، بات کریں ان سے، دیکھیں انہیں اسکرینس پہ، اور انشاءاللہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا۔ اسٹے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اور اسٹے ہیپی، آئی وڈ سے۔ صحیح، یہ تو خیر بڑوں کے لیے جو سمجھدار ہیں ان کے لیے تو آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ایک قسم کی ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہوں کہ بچے زیادہ ڈپریس ہوئے ہوں، جو ان کو خاص طور پہ عادت تھی اپنے دوست احباب سے کھیلنے کی یا اپنے جو فیملی فرینڈز ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس وقت صرف جو ہے وہ ٹی وی اور اسکرینوں کے ساتھ محدود ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک چینج ہے جس کو جو ہے وقت کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، کیا کہتی ہیں؟ آئی تھنک جی بچے بھی کیونکہ اس چیز کی عادی تو نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھے اور کہیں جائیں، اسکول بھی بند ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں جس وطن میں، وہاں گھر بھی اتنے بڑے نہیں ہیں، موسم بھی بہت افیکٹ کرتا ہے، کبھی سردی ہو جاتی تو بچوں کو باہر لے کے نہیں جا سکتے، پارکس میں اگین یو ہیو ٹو فالو سوشل ڈسٹینسنگ، تو بچوں کو ذرا قابو رکھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، سو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، لیکن میرا خیال ہے میں ماؤں کو یہ ایڈوائز کروں گی اٹس دا بیسٹ ٹائم to keep your children away from screens، اور ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرے، وہ ایکٹیویٹیز جو ہم نے اپنے بچپن میں کی ہوئی، آئی تھنک دے ور دا بیسٹ۔ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ میرے دوست ان سے بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں وہ واپس لانا ہے بچوں میں، بیکاز اگر آپ دیکھیں آس پاس تو بڑوں کا بھی ختم ہو رہا ہے، بچوں کا بھی ختم ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے کوئی بات نہیں کر رہا، ہر کوئی اسکرینس میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سی چیزیں، بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں، آنسر بیک کرتے ہیں، اریٹیٹ ہو رہے ہیں، تو ماؤں کو چاہیے کہ کیونکہ ویسے بھی پیرنٹس گھر میں ہیں جو لوگ شیلڈنگ کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں کام کر رہے، بچوں کو باہر لے کے جائے، ایکٹیویٹیز کریں، آپس میں کھیلیں، چھوٹی چھوٹی گیمز کریں، ان کو بہت سی چیزیں سکھائے، ڈسکشنز کریں، اسٹوریاں سنائیں، تو کیپ دم اوے، کیونکہ آپ جتنا اسکرین میں ان کو چھوڑیں گے اتنے ان پہ زیادہ افیکٹ ہوگا۔ تو آئی تھنک یہ ٹائم ہے، چھوٹی چھوٹی کوکنگ کرے کھٹی، بچوں سے بیکنگ کروائیں، بہت سی میں لوگوں کو جانتی ہوں بیکنگ کرا رہے ہیں بچوں سے اور بہت انجوائے کرتے ہیں بچے، کیکس کو ڈیکوریٹ کرے، میسی کام کرے، کلے کے ساتھ کھیلے، ماڈلنگ کلیز ہیں، تو ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، اپنے لوڈو کیرم ہی کھیل لیں، کوئی بھی کام کر لیں، جو کہ ہم ظاہر بچپن میں کرتے تھے، they were beautiful، جی بیڈمنٹن کھیل لیں، اینی تھنگ یو کین ڈو، اور آئی وڈ ایڈوائز پیرنٹس کے یہ ایک اپرچونیٹی آپ کو پینڈیمک کی وجہ سے ملی کہ آپ بچوں کی عادتیں بہت حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اسلامی اسٹوریاں ان کو سنائیں، اور سیکریفائس سکھائے، قربانی کیسے دیتے ہیں، ہمارے ریلیجن ہمیں کیا بتاتے ہیں، بچوں سے اب شیئرنگ کی عادت جاتی رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ جی شیئرنگ کیئرنگ، وہ اب نہیں رہا، تو ان چیزوں پہ پیرنٹس زیادہ فوکس کر سکتا ہے، I would believe۔
صحیح، مطلب یہ اچھی نشاندہی کی آپ نے، خاص طور پہ بچوں میں ایک ڈفرینٹ قسم کا بیہیویئر جو ہے کچھ پچھلے ایک آدھ ڈیکیڈ سے، کہ وہ بڑے چڑچڑاپن جو ہے ان کے اندر ہے اور بڑی جذباتیت ہے. تو اس طرح اگر وہ شیئرنگ اور آپس میں اگر چھوٹی چھوٹی گیمز بھی کھیلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی جس طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے اٹھتے تھے. آپ کی بات ایسا ہی ہے بالکل. جی. I agree with that. Exactly. جی. اور دوسری یہ چیز ہے کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک یہاں کے میڈیکل شعبے سے بھی ہے، اسٹوڈنٹ نرس ہیں آپ، تو اس اعتبار سے یہ بھی بتا دیجئے چلتے چلتے کہ کچھ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں جو کہ فیملیز کو یا انڈیویجول جب باہر جائیں، خاص طور پہ جب آپ شاپنگ کریں یا گروسری کے حوالے سے جانا پڑتا ہے، تو اس اعتبار سے کوئی آپ بتائیے کہ کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ بالکل جانا پڑتا ہے. میں بھی نکلتی ہوں. آپ کتنا آن لائن شاپنگ یہ کر لیں گے، ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کو نکلنا پڑتا ہے. تو بالکل باہر جائیں. جائیں اپنی ورزشوں کے لیے جائیں، واکس کے لیے جائیں، ڈیفینیٹلی جائیں. بچوں کے بھی لے کے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. صرف ہم سمپل ایک بات آپ کو بولتے ہیں کہ ہائیجین کا خیال رکھیں، ہاتھ دھوئیں. سب سے بیسٹ یہ کہ جو سینیٹائزر لوگ بہت زیادہ پینک ہو رہے ہیں، سینیٹائزر ختم ہو رہے ہیں، شیلفوں سے جا رہے ہیں، آپ سینیٹائزر اس ٹائم کے لیے رکھیں جب آپ کو پانی اویلیبل نہ ہو. اگر آپ کے پاس سمپل، میں کہتی ہوں اینٹی بیکٹیریل سوپ بھی نہ ہو، ایک عام سا صابن ہو، کوئی بھی عام صابن، اور پانی ہو آپ کے پاس، تو آپ ہاتھ دھوئیں اس سے. ہاتھ دھونے کا پروٹوکول ہے اور جس میں ڈائیگرامس بھی ہیں، بٹ I can show as well کہ locking your fingers, thumbs to thumb, hands to hands, and then palms. اور اسپیشلی یہ جو انگلیوں کی، اس کو بہت اگنور نہیں کریں، اینڈ اسپیشلی لائک لاکنگ یور سو اگر آپ یہ پروٹوکول کرے 20 سیکنڈ لیتا ہے یہ ایگزیکٹلی. اور میں نے خود ہاتھ دھو کے دیکھے اور الٹرا وائلٹ ریز میں دیکھا ہے کہ جب آپ فالو کرتے ہیں اس پروٹوکول کو تو میرے جو جرمز رہے جہاں پر وہ یہ ایریا تھے نیلز کے چاروں طرف، اور باقی میرے ہاتھ بالکل صاف تھے. سو اس کے بعد میں زیادہ فوکس ان جگہوں پہ کرتی ہوں جہاں مجھے پتہ ہے کہ رہ جاتے ہیں. سو 20 سیکنڈ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں؟ کیونکہ جو وائرس ہے اس کی آؤٹر جو وال ہوتی ہے، جو دیوار ہوتی ہے، وہ پروٹین سے بنی، اور یہ صابن اس پروٹین دیوار کو توڑ دیتا ہے. جب آپ 20 سیکنڈ ہاتھ دھوتے ہیں وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی طرح وائرس ٹوٹ کے جو ہے وہ پانی میں بہ جاتا ہے. And that's the main reason why we ask people to wash your hands 20 seconds at least. یہ ڈائیگرام جو ہے NHS کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو پرنٹ کریں، آپ بیسن کے ساتھ لگا لیں. بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں، وہ ڈائیگرام فالو کر کے اس طرح ہاتھ دھو سکتے ہیں. سمپل ہم بہت ایک پروٹوکول ہے کہ ہاتھ دھوئیں. اینڈ آئی تھنک ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. ہاتھوں ہینڈلز جو ہوتے ہیں دروازوں کے، وہ صاف کریں، اور جیسے ہی باہر آئے منہ کو ہاتھ نہ لگائیں. پہلے جا کے اپنی پریکٹس عادت پر آ لیں کہ ہاتھ دھوئیں. اینڈ دیٹس دا سمپلسٹ تھنگ ٹو ڈو، صحیح. ناٹ اور مور دین دیٹ. جو دوسرا آپ نے کہا ہے خاص طور پر یہ خواتین کے مسائل عام طور پر یہ جو نیلز ہوتے ہیں، اور جو اگر بڑے ہوئے نیل ہیں تو ان کے نیچے سے، اور وہ سارا خواتین کے لیے یہ چیز پھر زیادہ شاید نیلز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. ناخن کے اندر سے زیادہ ناخن کے ارد گرد جو اسکن ہوتی ہے اس پہ جرمز بہت رہ جاتے، کیونکہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم ادھر ہاتھ نہیں ملتے، انگلیاں نہیں، جیسے لائک وی ڈونٹ ڈو دس سو اس طرح پھر وہاں زیادہ جراثیم رہ جاتے ہیں. نیلز ڈیفینیٹلی آج کل میں کہوں گی کہ مجھے خود بھی شاید کھاڑنے کی ضرورت ہے، بٹ میرے نیلز جو ہے ڈیفینیٹلی ہیو ٹو کیپ دم شارٹ، کیونکہ یہاں پر جو گرو کرتی ہیں جو وائرسز اینڈ بیکٹیریاز اینڈ ایوریتھنگ. So that is one of the thing you have to take care of. Or again, I would advise, I would emphasize on washing my hands for 20 seconds. اور جیسے میں نے بتایا ڈائیگرام پرنٹ آؤٹ کر کے بیسن پہ لگا لیں. آپ کے بزرگ ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی پڑھنا، آپ ان کے لیے لگا لیں، بہت ایزی ڈائیگرامس ہیں. صحیح. تو آخر میں آپ کچھ اوور آل ایک کوئی میسج دینا چاہیں خاص طور پہ جو ایشین کمیونٹی کو اس موجودہ صورتحال میں اور جو عید کا تہوار ہے، اوور آل کوئی میسج دینا چاہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ لوگ سوشلائز کریں گے عید پہ. کچھ ہمارا سیٹ اپ اس طرح ہے، کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہے، کچھ لوگ عادت سے مجبور ہیں، کچھ لوگ گلے کرتے ہیں. کلچرل ہماری اپنی مجبوریاں ہیں یا سیٹ اپس ہیں.
تو میں ریکویسٹ کروں گی اپنے بزرگوں سے بھی کہ پلیز اس ٹائم کو سمجھے، گلے مت کرے گا، کوئی نہیں آتا تو سمجھے کہ آپ کی حفاظت کے لیے بہت ضروری، یہ نہیں کہ آپ اگنور کر رہے ہیں. انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ ایسی بہت سی عیدیں دوبارہ سے آئیں، اور خواتین سے یہ کہیں گے کہ یہ کوئی آخر وقت نہیں ہے کہ آپ کے بغیر کپڑوں کی عید نہیں ہوگی. عید کا تعلق خوشی سے ہے، یہ مقدس تہوار ہے. لیٹ میک تھنگس ایزی، اور آپ کے پاس جو بھی آپ پہنے آپ بہت خوبصورت لگیں گی اس میں. اور سیلونس بند ہیں لوگوں کو، خواتین سے میں یہ بھی سن رہی ہوں کیونکہ میری ڈسکشنز ہوتی ہیں اپنے ڈفرینٹ، جو میں فیس بک پہ سوشل ایشوز کے حوالے سے بات کرتی ہوں. سو یہ میں نے بہت دیکھا. پارٹیز مت کریں، بہت پارٹیز کر لیں گے آپ، انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ کی صحت رہی تو. یہ مجھے تھوڑی سی وری ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، کہ لوگ پھر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو اگنور کریں گے اور عید پہ ملیں گے، گلے ملیں گے، جیسے کہ ہمارے کلچر ہے، پھر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہو جاتی ہیں آپ ایسی چیزیں، وہ ہم انسان ہیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے سب سے، پوری کمیونٹی سے جو بھی میری سننا ہے مجھے، کہ پلیز اٹس اے ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ، کہ انشاءاللہ بہت عیدیں آئیں گی، پر اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا، آپ کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے. جی بہت شکریہ محترمہ گل علی یوسف زئی صاحبہ، اور آپ نے بہت مفید مشورے دیے، بہت مفید باتیں بتائیں، اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ کسی نیکسٹ جو ہے وہ پروگرام میں، یا ہو سکتا ہے کوئی عید کے پروگرام میں، آپ سے دوبارہ درخواست کریں کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں عید کے حوالے سے کچھ اور نئی باتیں بتائیں. ونس اگین بہت بہت شکریہ گل علی یوسف زئی صاحبہ، اور انشاءاللہ جلد ملیں گے عید کے حوالے سے. تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھی محترمہ گل علی یوسف زئی صاحبہ، اور اپنی جو ہے تجربات کی بنا پہ، خاص طور پہ چونکہ ان کا جو ہے تعلق جو ہے وہ یہاں کے میڈیکل شعبہ سے بھی ہے، اس اعتبار سے وہ کئی آبزرویشن، کئی چیزیں، انالیسس جو ان کے تھے وہ انہوں نے شیئر کیے. اور ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے تھوڑی دیر بعد، اور جیسے ہی جو ہے بریک کے بعد آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہمارا پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا حصہ جو ہے ہمارا خالصتاً دینی حوالے سے ہوتا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت. تو اس اعتبار سے ہم مولانا فروغ القادری صاحب سے یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے شیئر کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے سوالات پوچھیں گے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک، اور ابھی ملتے ہیں دوبارہ. جی ناظرین، پروگرام ہمارے سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خالصتاً دینی ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی دینی ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب سے. اور آج بھی ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت. تو سب سے پہلے مولانا کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ. حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج اچھے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، ماشاء اللہ. بخیر ہوں. مولانا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس اعتبار سے تو بہت جامع ہے کہ جو دعا ہے عبادت کا بھی جس طرح مغز کہا جاتا ہے، اور دعا کی فضیلت کتنی ہے. کئی لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا کے بارے میں اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے، دعا کی مانگتے ہی نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے آپ بتائیے گا کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ہم جب خود نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آخری لمحہ جو ہوتا ہے وہ دعائیہ کلمات پر منتہی ہوتا ہے. جی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی. تو اتنا مطلب جامع دعا ہے یہ نماز میں. تو حالت نماز میں جب دعا کا یہ عالم ہے تو پھر خارج نماز کا عالم ہوگا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ مخاطب اللہ کی طرف سے، جی. اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی ذریت کے لیے بھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مغفرت فرما میری، میرے ماں باپ کی، بے شک. اور پھر ان تمام مؤمنین کے لیے، مومنات کے لیے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں. جی. تو قرآن عظیم میں یہ دعا مذکور ہے، اور اس دعا کی برکات کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد نماز میں جو کمیاں ہوتی ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، رب قدیر اس دعا کی برکتوں سے
اسے معاف فرما کر جل اعلیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما دیتا ہے، اور یہ دعا بڑی مقبول ہے بارگاہ خداوندی میں۔ جی تو یہ تو نماز کے اندر دعا کی تاکید۔ نماز کے باہر اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی دعا فرمایا کرتے تھے نماز کے باہر، اور نماز کے بعد کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ حاصل عبادت ہے۔ بے شک اور یہ دعا آقائے دو جہاں نے اکثر فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو قرآنی آیات سے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی جامع دعا ہے یہ، بے شک اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب قدیر اے اللہ دنیا میں ہمیں حسنات و برکات عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنات عطا فرما۔ حسنات جو ہے ان تمام خوبیوں کا جامع ہے، حسنات میں شفاعت بھی ہے، برکت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنت رضا بھی ہے، اللہ کی بخشش بھی ہے۔ حسنات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بے شک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں حسنات و برکات کیا ہیں؟ دنیاوی حسنات یہ ہیں کہ ایمان، عمل، ایمان پہ خاتمہ، اچھی ذریت، نیکوکاری، بدکاری سے پرہیزی، رزق حلال، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول، نمازوں کی پابندی، یعنی کہ وہ تمام امور حسنات اس میں شامل ہیں۔ تو اس سے جامع دعا اور کیا ہوگی؟ اے اللہ دنیا میں حسنات عطا فرما اور آخرت میں حسنات عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ جب بندہ عذاب نار سے محفوظ ہو گیا ہے تو گویا پھر اسے نجات دائمی مل گئی ہے، بے شک اور نجات دائمی کا مقصد یہ اللہ کی مغفرت ہے۔ جسے اللہ کی مغفرت حاصل ہے اسے عقبہ میں، آخرت میں نجات حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو ایک بار معاف فرما دیتا ہے پھر دوبارہ انتقام نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے رمضان پاک کے مقدس ایام میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، شب جمعہ میں ان کا انتقال ہو جائے اور عرفات کی شب میں جس کا انتقال ہو جائے، وہ مغفور ہیں، دوبارہ اس سے اللہ تعالی انتقام نہیں لیتا، وہ اللہ کے بارے میں بخش دی جاتے ہیں۔ صحیح تو رب قدیر ایک بار کسی کو بخش دیتا ہے تو دوبارہ یہ اس کے مزاج الوہیت کے خلاف ہے کہ بندے کا دوبارہ انتقام کیا جائے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہم معاف بھی کرتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں، اللہ کی مشیت اس سے بہت بری ہے۔ بے شک تو یہ دعا ہے۔ پھر یہ دعا جو مختلف انبیاء کرام سے منسوب ہے، جیسے حضرت یونس کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعائیں وہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ جی حضرت آدم علیہ السلام کے جی ربنا، حضرت آدم کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ جی اور پھر حضرت یونس کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ مستجاب ہیں، مقبول ہیں، اور پروردگار عالم دعا کبھی ایسی ہوتی ہے، دعا مقبول ہوتی ہے، اور کبھی دعا کی مقبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے۔ جی اچھا، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس میں تعجیل برتتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم جو دعا کر لیں وہ فوراً قبول ہو جائے، لیکن دعا میں قبولیت نہیں ہوتی۔ تو دعا وہ جو صدق دل سے ہو اور جس میں ایمان اور عمل اور حسن نیات کا دخل ہو تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعجیل اور جلدی کا تعلق ہے، کوئک ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، تو بعض لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ جو لوگ دعاؤں کی تاخیر سے قبولیت کے نتیجے میں جو اپنا رویہ شکوہ شکایت کا رکھتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ استغفار کریں، اس لیے کہ وہ بندہ بے صبرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے علم پاک میں یہ بات ہے کہ کون سی دعا فوراً قبول ہو، کون سی دعا نہ ہو۔ آپ کا کام تھا اللہ کی آستان کرم سے مانگنا، جی وہ دے، فوراً دے تو اس کی مرضی، تاخیر کرے تو اس کی رحمت، بے شک اور پھر دنیا میں نہ دے تو آخرت میں اجر بھی ہے۔ جی بے شک تو دعا قبول ہو جائے، اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اللہ کی مصلحت ہے۔ اگر دنیاوی زندگی میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اسے مومنین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ بھی ہے کہ دعا کے جو قبولیت کی بھی وہ 3 درجے ہیں، 3 مختلف شکلیں ہیں، یعنی کہ اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی اور نہیں ہوئی۔ تو اس کا یہ ہے کہ متبادل بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اور اگر متبادل بھی آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر وہ آخرت میں۔ اور پھر یہ کہ ایک مقام پہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کبھی تم ایسا ہوتا ہے کہ حالت دعا ہی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، بندہ جو ہے کسی چیز کے بعد میں پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس پہ کراہت ہے، جی نقص ہے، کمزوری ہے، محبوب نہیں ہے وہ شے، صحیح یا مفید نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے۔ بے شک اور کبھی بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا،
مگر بہتری اس میں اسی کے لیے ہے. لیکن کس دعا کے نتائج میں یا تمہاری کس طلب میں بہتری ہے اور کس میں بہتری نہیں ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. ایک شخص ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت ہی کسی اچھے جگہ یعنی کہ ہمارا اپارٹمنٹ ہو جو پوش علاقے میں ہو, سمندر سے قریب بھی ہو, ہے نا, تو اس کا امکان تو ہے نا کہ سونامی آ جائے, اس کا امکان تو ہے کہ زلزلہ آ جائے, اس کا امکان تو ہے کہ طوفان آئے اور ساری پوری عمارت زمین بوس ہو جائے. جب کئی جگہوں پہ اس طرح کے واقعات, جب سونامی آئی تو آپ نے دیکھا وہ اپارٹمنٹ کہاں گئے سارے. اور کبھی بندہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز چاہ رہے تھے, ہمیں ملی کیوں نہیں, لیکن جب ایسا کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ ہو جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا ہم تو نہیں گئے, ہوائی جہاز کا سفر بڑا اچھا تھا, فلائٹ میری چھوٹ گئی, چڑھ جاتے تو وہ فلائٹ تو حادثے کا شکار ہو گئی تو میرا کیا ہوتا. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہماری اور آپ کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جاتا تو بہتر ہوتا اور اس نے بھرپور کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ اللہ کی حکمت, اس کی مشیت. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں ہیں کہ دعا میں آدمی کو عجلت نہیں برتنی چاہیے. طریقہ کار جو ہے خاص طور پہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ کیا نماز کے بعد بس صرف مانگی جائے, اور اس میں بھی جلدی جلدی جس طرح عام طور پہ اٹھ جاتے ہیں لوگ. طریقہ کار جو صحیح جو ہے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز مفروض کے بعد یعنی کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اور نبی کی دعا امت کے لیے تھی اور تادیب امت کے لیے اور امت کی بخشش و مغفرت کے لیے. دعا مانگنا دراصل اس بات کا اعلامیہ ہے, اس بات کا اظہار ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے. ہمارا مقام مقام عبد ہے اور اس کا مقام معبود ہے. وہ ہمارا مالک ہے, خالق ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا صدق دل سے کی جاتی ہے, نیتوں کے اخلاص کے ساتھ, عجز و انکساری کے ساتھ, بہت جلدی نہ ہو, اجڑے ہوئے مزاج کے ساتھ نہ ہو. اب یہ سوچ کے آدمی نہ جائے کہ بس ہماری اس میں مصلحتیں ہیں تو ہم دعا کرنی ہے. قرآن عظیم میں لکھا گیا ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا, پریشان ہوتا ہے, کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, دعا کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جب اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور اس پر راحتیں اللہ آسانیاں عطا فرماتا ہے, تو پھر وہ اتنا سرکش ہے کہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کامیاب ہونا ہی تھا, ہمیں اس مشکل سے میں نکلنا ہی تھا. تو اس میں کسی دعا اور نماز کا دخل نہیں ہے. لیکن وہی شخص جب اس میں مصیبت آئی تو مسجد میں نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ملیں گے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو علماء سے, ائمہ سے دعاؤں کی درخواست کرواتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, مسجد سنبھال لیتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں کی عادت ڈال لیتے ہیں, لیکن جیسی مصیبتیں دور ہو گئیں وہ مسجد سے باہر ہو گئے پھر. تو اس طرح کے وہ لوگ جو اپنی مصلحت پسندیوں کی بنیاد پر اور کسی حد تک وہ اپنی خود غرضیوں کے نتیجے میں اللہ کے آستان کرم پہ حاضر ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. حالات جیسے ہوں, موسم جیسا ہو, ماحول جیسا ہو, ہم پر مصیبت ہو کہ نہ ہو, بھئی یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے, ہاتھ پاؤں کی سلامتی دی ہے, انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمارے سروں پہ اللہ نے تاج کرامت رکھا ہے, اور سرکار کا دامن امان ہمارے ہاتھوں میں, اور بہت سارے لوگوں سے ہم بہتر ہیں. تو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کی سلامتی کے باب میں بھی اگر آپ خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں تو زندگی میں وہ مخل نہیں ہو سکتا. اللہ خود فرمایا قرآن عظیم میں کہ لوگوں اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں تم, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اللہ کی کن کے نعمتوں کا تم انکار کرو گے, جو اللہ نے تم پہ جو نعمتیں رکھی ہیں. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ لوگوں اللہ نے جو تم پہ انعامات رکھے ہیں, عطا کیے ہیں, اس کا بار بار تذکرہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعامات کے حصول یابی کے بعد تذکرہ کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے, اظہار دعا ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. اور قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا, قرآن عظیم کا مزاج ہے کہ ایک آیت کریمہ 2 سے آیت کریمہ کا مفسر ہوتی ہے, ایک آیت کریمہ 2 سے آیت کریمہ کی تشریح کرتی ہے. تو فرمایا گیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے لوگو اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکرانہ پیش کرو گے, مشکور رہو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. اور اگر تم نے کفران نعمت کی, اس کی عطا کردہ نعمتوں کا انکار کیا, پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو گھٹا دے گا. تو گویا کہ دعا تشکر کا ایک حصہ ہے,
دعا تشکر کا بالکل ایک حصہ ہے. دعا آدمی کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے. دعا جو ہے اس بات کا اعلامیہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے. دعا اس بات کو دل میں بات اس بات کا یقین پیدا کرتی ہے کہ ہماری زندگی بے ثبات ہے, ہمیں مر جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے. لہذا کیوں نہ اپنی دعاؤں میں اپنے لیے استغفار کیا جائے, ہے نا, مغفرت کی دعا چاہی جائے. دعا دراصل آدمی کے مراتب کو بڑھاتی ہے. دعا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ کسی لمحے میں ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات سے الگ نہیں ہو سکتی ہے. کن کن نعمتوں کا شکریہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, وہ دعا ہے. یہ وجہ ہے کہ دعا بعض اوقات پیغمبر کی دعا بھی شکریہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرمایا, لمبا سجدہ فرمایا. عقائد و جہاں نے غالباً یہ واقعہ لیلۃ البرات کا ہے. حضور نے بہت لمبا سجدہ فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس جسم پاک سے نکل گئی. لمبا سجدہ فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کے قدم ناز کو ہم نے چھوا تو اس میں جنبش ہوئی. تو میں نے سمجھا کہ سرکار سجدے میں تشریف فرما ہیں. سجدے سرکار نے سر اٹھایا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا اور اللہم رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. تو اللہ کے نبی, کیا اللہ نے آپ سے آپ کی امت کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ بلا شبہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ, کیا میں اپنے اللہ کا عبد مشکور نہ بنوں, اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا نہ کروں کہ اس نے میری امت کو کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو اب یقین کیجئے کہ اس سے پیغمبر جس منصب پہ جلوہ گر ہیں, ان سے ان کے خدا نے ان کی امت کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے, اس وعدہ فرمایا ہے اور ان کی شفاعت ہم سب کے لیے. اس کے باوجود خدا کے رسول نے سجدہ شکر ادا کیا ہے. تو ہم لوگوں کے لیے ہم پر کتنے احسانات ہیں اللہ کے, اب اندازہ کریں. یہ پھل, یہ پھول, یہ صحرا, یہ بیاباں, یہ گلشن. اب سورہ رحمان کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, تخلیق انسان کا تذکرہ ہے. اور علم البیان, گفتگو, زبان, لب و لہجہ, علم اللہ نے سکھایا. تو الرحمن علم خلق الانسان علم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. فروٹس کا تذکرہ ہے. بہت سی نعمتیں ہیں. والحب ذو العصف والریحان, اور اللہ نے حب ذو العصف, تیز ہوا چلتی ہے, اور ریحان نسیم سحر, ہوا بھی ایک تو جھونکے ہوا کے لہر, وہ بھی ضروری چونکہ غلے کھیت کھلیان اس سے مستفید ہوتے ہیں, اور ریحان صبح کی ہوا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اللہ کی کن کن نعمتوں شکر گزاری کا اظہار, رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. بے شک. پھر فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو سمندر ایک ساتھ چلتے ہیں مل کر, ہے نا, اور اس میں کیا ایک فاصلہ ہے. یہ دیکھا اپنی جگہ؟ جی دیکھا ہے. کیپ ٹاؤن گئے ہیں آپ؟ مطلب میں خود نہیں گیا, ویڈیو دیکھی. ہاں میں خود گیا ہوں. اچھا. ہاں یہ شرف زیارت مجھے حاصل ہوا. میں ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن کے اس پہاڑی پہ گیا ہوں جسے آپ کیپ پوائنٹ کہتے ہیں. اور عمر بھائی واللہ العظیم, زمین و آسمان کی وراثت اللہ وہ خالق ہے. یعنی کہ جلالت الوہیت کا آپ کو اندازہ ہوگا. میرے ساتھ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے یہ کہا ایسا ہے کہ اذان دی جائے یہاں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تاکہ یہ صحرا اور سمندر کی گواہ ہو جائیں. بے شک. اور انہیں ایک واقعہ, تو وہاں جب اس بلندی پہ ہم جب پہنچے, وہ اس کے ذریعے کیا کہتے ہیں, ٹرالی کے ذریعے وہاں تک پہنچتے ہیں لوگ اس بلندی پر. تو وہاں جب پہنچے ہم تو ایک طرف بحر ہند ہے, ایک طرف بحر کاہل, اٹلانٹک اوشن, انڈین اوشن, یہی ہے نا. تو دونوں طرف آ کے وہاں مل جاتے ہیں. اور بالکل دوپہر کا وقت تھا, جو کہتے ہیں اس وقت جاؤ تو وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 2:30 سے 2:45 جو زوال کا جو وقت تھا, ڈکلائنیشن آف سن, تو اس وقت آپ جا کر دیکھیں تو یقین جانیں جب سورج کی روشنی جب پڑتی ہے اس پر, اب آپ اس بلندی سے دیکھتے ہیں تو وہاں وہ دوربین وغیرہ بھی, ٹیلیسکوپ وغیرہ بھی وہاں لگا ہوا ہے بڑے بڑے سائز کے. تو آپ جب دیکھتے ہیں واللہ العظیم خدا کی قدرت, اس کی مشیت پر آدمی حیرت زدہ رہ جائے کہ 2 سمندر, یعنی کہ پوری موجیں بکھری ہوتی ہیں. بے شک.
ہے نا, پوری موجیں بفری ہوتی, 2 سمندر کا منطقہ ہے وہ مل رہا ہے. بالکل. اور مرج البحرین یلتقیان, مرج البحرین کا کہ دونوں سمندر جاری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ جب آ کے ملتے ہیں وہاں پر تو یہاں سے وہاں تک خط مستقیم اسٹریٹ لائن آپ فیل کرتے ہیں, اور جیسے کہ موجیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ انتقام بردوش ہوں دونوں, کہ میرے قریب تو مت آنا. مطلب اپنے اپنے محافظ ہیں وہ. بالکل, یعنی دونوں جو ہیں خدا کی مشیت و اس کی قدرت کے تابع ہیں. تو یہ حدود ہیں ان کے کہ تم نہ ادھر آؤ نہ میں ادھر جاؤں, یہ سرحدیں اللہ کی طرف سے کھینچ دی گئی ہیں. حالانکہ پانی ہے, اور دیکھا جائے تو اس کے اندر سے بھی چیزیں ہو سکتی تھیں, کہ تھوڑا سا حصہ ادھر چلا گیا. بھائی سرحدوں کی دیوار ہم اور آپ تو زمینوں پہ کھڑی کرتے ہیں نا, کروز بھی چلتے ہیں وہاں پہ, اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں. بالکل. جاتے ہیں. تو وہ سمندر اور پانی اور لمبی لکیر, اور دونوں کے رنگ شان ہے, اللہ کی شان ہے, اور دونوں رنگ مختلف ہے, ایک مٹیالہ ہے ایک بلوئش ہے, دونوں کے رنگ مختلف ہیں اور بالکل اسٹریٹ لائن ہے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ایک گلاس کے پانی کو دوسرے گلاس کے پانی میں اگر ہم ضم کر دیں, مکس کر دیں, تو ہمارے پاس کوئی ایسی دوربین نہیں ہے جو ہم یہ بتا سکے کہ کون سا قطرہ کس میں ہے. یعنی ہم ہم اس قدر بے بس ہیں, اس قدر بے بس ہیں کہ ہم ایک قطرے کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک ہے نا. اور یہاں عالم یہ ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. بے شک. وہاں عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت و قدرت یہ ہے کہ تو سمندر کو سمندر سے ملا دیا ہے, اور پھر وہاں اس کی طاقت ہے. بے شک اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے جی, وہ تو جتنا بھی بولے میرا حال اس پہ. اور وہاں اذان دی گئی, اذان دی, اور ایسا اس کے آس پاس میں, اس کیپ ٹاؤن کے آس پاس میں بہت سارے صوفیاء کرام کی قبریں ہیں جو ملیشیا سے آئے, جو دین پھیلایا انہوں نے. ملیشیا زیادہ تر وہاں آپ کو ملیشیائی مسلمس آپ کو ملیں گے, صوفیاء کرام جو کیپ ٹاؤن تک, جو تاجر تھے تجارت کے لیے بحری راستوں سے آتے تھے. انہوں نے دن کے ایام میں تجارت کرتے تھے, بقیہ جو اوقات بچتے تھے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے, اور رات کے وقت وہ عابد شب زندہ دار تھے. ایک جو پہلا شخص کیپ ٹاؤن پہ آیا جو تقریباً 350 سال پہلے, ایک مجاہد تھے, ایک اللہ کے نیک بندے تھے. مجاہد سے مراد صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھانے والے, جہاد فی سبیل اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے راستوں میں جد و جہد کرنے والے, دلوں کو سنوارنے والے, نکھارنے والے. تو ان کی وہ قبر ہے, اور ان کے باب میں بتایا گیا کہ جب وہ دین کی تبلیغ افریقی جزائر میں, وہ نیروبی سے گزرے, وہ کینیا سے گزرے, دارالسلام سے گزرے, اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے پھر وہ سدرن ہیمسفیئر ہوتے ہوئے ساؤتھ افریقہ, پھر آگے کیپ ٹاؤن پہنچے. اور انہیں جو بڑی تاریخی بات کہی, انہوں نے اس کیپ ٹاؤن پہ کھڑے ہو کر جو بات کہی, وہ یہ کہا, اے اللہ, کیونکہ زمین وہاں اس کے بعد نہیں ہے, پانی پانی ہے, کہ اے اللہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی زمین ہے. اے اللہ تو گواہ ہے اس بات پر کہ ہم نے تیرے دین کو یہاں تک پہنچایا, ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی زمین ہے. اگر اس کے آگے بھی کوئی زمین ہوتی اور اس کا علم مجھے ہوتا تو اے خدا ہم تیرے دین کو لے کر وہاں بھی جاتے. بے شک بے شک. کتنی پیاری بات کی انہوں نے. یعنی کہ دین کا ترویج اور تبلیغ جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پہ, اور یہ چیز جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام اس پہ کیا ہے, اور یہ چیز قیامت تک جو ہے وہ رہے گی کہ دنیا تک جو ہے وہ دین کو پھیلانا. اب یہ بتائیے دعا کے, چونکہ آج کا ٹاپک اس پہ یہ کہ کئی لوگ اس کے لیے فارمل جو ہے وہ طریقہ کار ہی دعا کا ضروری ہے, یا کہ انفارمل بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ایسا ہے کہ ذکر الہی بھی دعا ہی ہے, اللہ کا ذکر بھی جو ہے دعا. کیا ہے؟ قربت خداوندی, اللہ کے قربت کا اظہار. ہر لمحہ بندہ یہ محسوس کرے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. جی. نماز کیا ہے؟ نماز کو قرآن عظیم میں بعض اوقات صلاۃ کہہ کے نماز مراد دی گئی ہے, اور کبھی الذکر کہہ کے بھی نماز مراد دی گئی. تو ہے نا, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تو مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. میں تو خدا کا یاد کرنا کیا ہے؟ بالکل ہے نا, محفل فرشتوں کے, ہاں تو فرشتوں کی محفل میں خدا یاد کا یاد. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یاد فرما لیتا ہے اس کی بخشش ہوتی ہے. تو جب تم مجھے یاد کرو تو افضل الذکر کیا ہے؟ افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا کا مخزن جو ہے, اس کا جو ارتقاء ہے الوہیت پہ ایمان لانے کے بعد, وہ عبودیت ہے, وہ بندگی ہے, وہ سجدہ ہے. اور سجدے کا عالم یہ ہے, ذکر الہی کی وہ کیفیت ہے واللہ العظیم, کہ آدمی اپنے وجود کے مرکز اعظم کو, پیشانی مرکز اعظم ہی نا, اب پیشانی میں کیا ہے غور فرمائیے. پیشانی میں غرور ہے, تکبر ہے, عناد ہے, بخل ہے, انتقام ہے, بغاوت ہے, شر ہے,
نفاق ہے، لادینیت ہے، تعصب ہے، جاہلیت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں دماغی کی پرورش ہیں، جی ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو اب ہم نے اپنے وجود کے مرکز اعظم کو اللہ کے آستانے کرم میں جھکا دیا. پھر آواز آتی ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بے شک یہ کیفیت ہے نا. بے شک. تو اصل میں اپنے تو نماز بھی ایک دعا ہی ہے خدا کی بارگاہ میں، اور وہ دعا کا وہ بلند مقام ہے، دعا کو بلند حصہ ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور نماز کی حاضری دراصل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تک کہ مقبول نہ ہو، نماز کے توسط سے جی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں، یا جب تک کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، اور نماز کے ذریعے جب تک ہم اللہ کی بارگاہ کی قربت حاصل نہ کر لیں، ہماری دعا مقبول نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اب وہ صرف دعا کرتے ہیں، بے نمازی دعا قبول ہوگی؟ رزق کا معاملہ اگر حلال جو ہے وہ نہیں کمایا. جی صحیح فرمایا. جی کہیے. جی وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا رزق کا معاملہ ہے، ہم سارا دن جو ہے جھوٹ بول کے رزق کماتے ہیں اور حرام جو ہے وہ چیزیں بیچ کے رزق کماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں. وہ جس طرح ہے نا، تفصیل ہے پوری حدیث میں کہ پہننا ہوا ہمارا حرام ہے، ہمارا سارا جو اوڑھنا بچھونا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، ہماری نشو و نما حرام ہے، تو پھر ہم جو دعا کی وہ معاملہ اس دن تذکرہ ہم لوگ کر رہے تھے نا کہ حرام کھانا ہے تو اس سے جو خون پیدا ہوگا وہ حرام ہوگا. خون کے سے جو عضلات ہمارے بنتے ہیں، جو اعضاء ہیں ہمارے، اس سے پرورش پاتی ہے نا. تو اب پھر جو ہے وہ حرام ہے. وہ حرام حلال کے لیے تو بالکل حلال تک جانا ضروری ہے، اور دعا کے لیے حلال تک جانا بالکل. جب تک کہ حلال روزی ہم نہیں کھاتے تو دعاؤں کی عدم قبولیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال نہیں کھاتے. یہاں پہ ایک سوری میں آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا، یہ عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں بڑا بلڈ ہو رہا ہے کہ بے شک حرام کما لو لیکن اس میں سے آپ صدقہ خیرات بڑھا دو تو یہ معاملہ چل جائے گا. اس دن غالباً یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ بالکل، کہ حرام مال میں سے زکوٰۃ دیں جی تو جائز ہے کہ نہیں. وہ حرام مال تو ہے نہیں بس. زکوٰۃ جو ہے وہ تو تزکیہ ہے نا، صفائی ہے نا. جب صفائی تو اس کی ہوگی. صفائی ہونے کے بعد جو ہے جو میل نکلا، زکوٰۃ کا مال کا میل ہے، زکوٰۃ اس کی صفائی کرتے ہیں. لیکن جو سراپا ہی میل ہو، اسے آپ کیا صاف کریں گے؟ تو یہ وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے رزق حلال ہو، صاف مال ہو. اور ایسی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے بالکل حلال مال ہو. اگر حرام مال سے نہ عمرہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. اب ان باتوں کی وضاحت تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا کہ رزق حلال کے فوائد کیا ہیں، زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں، اس کنٹریبیوشن جو ویلتھ کنٹریبیوشن کا کانسیپٹ اسلام میں ہے. کیا آپ مال حرام سے چاہتے ہیں کہ ایک ہماری پوری نسل جو ہے اسٹیبلش ہو؟ اور ان کے آگے مزاج جو آپ پسند نہیں کرتے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو وہی دیں؟ اسلام تو وہ ہے نا کہ تم خود پسند کرتے ہو، دوسرے بھائی کو وہی دو. تو کیا آپ چاہتے ہیں کسی بھائی کی معیشت کی بنیادوں میں وہ پیسہ ہو جسے آپ خود پسند نہیں کرتے؟ بے شک بے شک. تو اس لیے ان باتوں میں بہت ہی احتیاط ضروری ہے. اور یہ تو ان کے اپنی نیاز سے ہے کہ آدمی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی پرورش کس ماحول میں کریں. بچوں کی جو والدین سے جو بغاوت ہے اور عزت و وقار بچوں میں جو والدین کا نہیں رہا، یہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے جہاں رزق حلال سے بچوں کی پرورش نہیں ہوتی، اور اسے گریز کرنا چاہیے. رزق حلال صرف یہ نہیں کہ حرام کمائی یہ بھی جو فراڈ کرتے ہیں یہ بھی حرام کمائی ہے، اور یہ بہت سارے اس کے ذرائع ہیں جس کے اسلام نے مناہی رکھی ہے. تو بات ہو رہی تھی دعا کی. تو دعا کی بنیاد میں جو ہے تقوی. آدمی جب متقی ہوگا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے نا. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. میں نے پہلے کہا قرآن پاک کی آیت کریمہ تفسیر کرتی ہے بعض، یہ تفسیر ہے. اب متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب یہ پورا کانسیپٹ ہے متقین کے لیے. اب اس پورے کرائٹیریا، اب اس پورے فریم ورک میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے پہلے متقی ہونا شرط ہے. متقی ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ ہے، متقی ہیں تو نماز کی برکات ہیں، متقی ہیں تو پھر اللہ کی ہدایت پہ عمل پیرا ہونا ہے. جب تقوی ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت کیا مؤثر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا. جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی اہل تقوی. اہل تقوی کا فرمایا اہل تقوی کا دل جو ہے اس نر مٹی کی طرح ہے
کہ جس پہ جب رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی پانی کو اپنے اندر کیا کرتی ہے؟ جذب کر لیتی ہے. جی برخلاف اس کے کہ جب پتھر پہ بارش ہو تو جب پتھر پہ بارش ہو تو پتھر کے اندر جاذبیت کی قوت جاذبہ تو نہیں ہے نا اس کے اندر, جی تو پانی بہہ جاتا ہے, تو وہاں کو گلاب نہیں کھلتا, وہاں سبزداری نہیں پیدا ہوتی. بے شک. اس کے برخلاف وہی پانی ڈھل کے نیچے جب آتے ہیں دریاؤں میں اور کھیت کھلیانوں میں تو وہاں باغات کھلتے ہیں کیونکہ وہ نرم زمین ہے. تو جو اہل تقویٰ ہیں ان کا دل اس مٹی کی طرح نرم ہے, اور جو اہل تقویٰ نہیں ہیں جن کا دل خدا کے خوف سے خالی ہے ان کا عالم اس پتھر کی طرح ہے جس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو اسے متاثر نہیں کرتی. بے شک. اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی عام طور پہ ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میری تو دعا قبول نہیں ہوتی, اس وجہ سے میں نے تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں مجھے, اب میں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے. ایسا بھی مزاج ہے کئی لوگوں میں. اب اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں انبیاء کرام کے پاس کیا کمی تھی. جی بالکل. وہ خدا کی بارگاہ معصوم ہیں, وہ بے شک. اللہ نے سارے عز و وقار انہیں عطا فرمایا, کیا کمی تھی؟ بے شک. بھئی حضرت موسیٰ, قارون جو تھا, قارون وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا, اور قارون کو یہ خطرہ تھا کہ حضرت موسیٰ مجھے ایمان لانے کی دعوت اس لیے دیتے ہیں یہ کہ انہیں ہمارا مال چاہیے, دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, میں بہت ویلتھی آدمی ہوں. اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ مالداروں کو دیندار طبقہ سے ہمیشہ ایک فاصلہ رہا ہے. جی آج بھی وہ حال ہے, ایسے کہیں پیسہ نہ مانگ لیں آپ کہ بھائی مدرسے کے لیے چندہ دے دو, دارالعلوم کے لیے پیسے دے دو, کوئی اچھا کام کروا دو, ہے نا, ایسا ہی. کسی بھی. تو یہ ہمیشہ اچھا اپنے دور کے بادشاہوں کو آپ لے لیجئے, بھئی جہانگیر کا کیا اختلاف تھا حضرت مجد الفسانی سے؟ جی یہ خدشہ تھا نا کہ آپ چونکہ آپ کے مریدین حلقہ راج اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب بہت ممکن ہے جہانگیر کے بعد سپاہیوں نے یا مشیروں نے کہا, کان میں یہ بات ڈالی کہ اس سے تمہاری بادشاہ تو خطرہ ہے, جیل میں ڈال دو. یہی بات تھی نا. لیکن خود اکبر یا جہانگیر نے اپنے دور میں جس دین الہی کو برپا کیا تھا اس کے مد مقابل حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے تھے. ان کا منشا دولت کی طرف نہیں, حصول در مقصد نہیں تھا, اس کفر, اس بطلان کا خاتمہ تھا جس کے نتیجے میں 1400 سالہ اسلام جو ہے وہ مسخ ہو رہا تھا. یہی ہے نا, کوئی نئی چیز نئی چیز میں نہ آئے, ایک ایسا ملغوبہ دین کا تیار کرنا صحیح. جو سراسر کفریات پہ مشتمل. تو مجدد کی ذمہ داری ہے کہ دین میں اگر کسی قسم کا نقص پیدا ہو تو وہ کھڑا ہو اور اس کی اصلاح کرے. بے شک صحیح ہے نا. تو میں اس کر رہا تھا, بتا رہا تھا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطرہ تھا. قارون خطرہ اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا, وہ سمجھتا ہے کہ دولت جو ہے وہ ہماری دولت پہ ان کی نظر ہے. مگر حضرت موسیٰ کی دعا بلکہ بد دعا سے جب وہ زمین پہ دھنسایا گیا تو اس کے اوپر اس کے سارے خزانے بھی تھے اور اس کی چابیاں بھی ہیں. جی اور تفاسیر کی کتابوں یہ بات ملتی ہے کہ ابھی تک قارون جو وہ دھنس رہا ہے زمین میں. حضرت موسیٰ کو کیا ضرورت تھی جی اس کے وہ عصائے موسوی جو پتھر پہ لگے تو وہاں 12 چشمے پیدا ہو جائیں. بے شک. وہ حضرت موسیٰ جو دعا فرمائے تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہو, کیا ضرورت تھی؟ اور یہی بات فرعون کے اندر تھی, اس سے بھی خطرہ تھا کہ ہمیں یہ دولت ان کو چاہیے. حالانکہ فرعون کے محل میں پہلے وہ, اور جب فرعون دریا غرق کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دریا میں جتنے اس کے مال تھے, پراپرٹیز تھی, جواہرات تھے, فرائنہ کنگن پہنتے تھے سونے کے, وہ سب دریائے نیل اٹھا کر باہر پھینک دیا. جی بالکل حضرت انبیاء کرام کو کیا ضرورت تھی اس کی؟ صحیح. آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں جواہرات میں سونے میں تول دیں گے, اس دین کی بات نہ کرو, ہمارے بتوں کو برا نہ کہو. تو خدا کے رسول نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تو پھر میں اللہ کے دین کی دعوت سے میں گریز نہیں کرتا. بے شک. کہ پیغمبر کا منصب ہے. بے شک. تو اب یہ میں عرض کر رہا تھا, بتا رہا تھا کہ ہمیشہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی جب ضرورت ہوگی تو دعا کر لیں گے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ حالات جیسے ہوں, یعنی کہ جتنا بھی وہ گناہ گار بھی اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو دعا پھر بھی اسے کرنی ہی ہے. گناہ گار تو کرنا ہی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص تصوف کے مرتبہ اعلیٰ پہ ہو, اگر اپنے دور کا قطب ہو, غوث ہو, ولی ہو, بھئی پیغمبر جب دعا فرما رہے ہیں تو ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے نا. صحیح. جب وہ معصومیت کے نقطہ انتہا پہ جلوہ گر ہیں اور سارے کمالات و اوصاف ان کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیے ہیں, اب وہ دعا فرما رہے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے. کئی جو دوسری طرف لوگ ہیں وہ کئی مایوسی میں بھی دعا نہیں کرتے. یہ بھی چیز ہے کہ مایوس بھی نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, جتنے مرضی گناہ ہو جائیں.
عمر بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آزمایا نہیں ہے؟ ہاں، کیا وہ دقتوں سے نہیں گزرے؟ خدا کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے دین کی راہوں میں، دشواریاں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہاں گفتگو کر چکے ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے، بات ہو چکی ہے. تو اس موقع سے خدا کے رسول صاحب یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیوں کا عالم یہ تھا جنہوں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کے دشمنوں نے، ان کے اعداء نے انہیں زمین میں گاڑ کر، آدھا بدن گاڑ کر اوپر سے آری چلا دیے گئے، مگر پھر بھی انہوں نے اف نہیں کیا، اللہ کے دین سے انحراف نہیں کیا. ایسا ہی معلوم یہ ہوا کہ دین کے راستوں میں تکلیفیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. پھر یہ کہ پیغمبر دعا فرماتے تو پورا مکہ فتح ہو جاتا. ہاں، ہوتا نا بالکل بالکل. کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی غزوہ بدر میں، مگر تدبیر بھی فرمائی بھی بالکل. عملی طور پر. ہر چیز دعا صرف مقدرات کو ہی نہیں بدلتی ہے، بلکہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے ہمیں حوصلہ بھی زندگی کا ملتا ہے. تو جہاد زندگانی میں سے دعا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے عملی جد و جہد بھی شرط ہے. آج پوری دنیا میں امت اسلامیہ کے بقا کے لیے، مسلمانوں کے احوال کے لیے ہم اپنے کیا کہتے وہ گزشتہ ماضی، ایک روشن ماضی کو دوبارہ بازیاب کرنے کے لیے، ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندیوں کے لیے ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں. بالکل. بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا کہاں نہیں ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے وقت خفتہ جاگ رہے ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب حرم کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے، بیت المقدس میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد نبی شریف میں دعا قبول ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو سوائے اس کے اور کوئی اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ جب تک کہ ہم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ جب تک تم مومن کامل نہ بن جاؤ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہم مومن کامل بن جائیں گے تو کامیابی اللہ عطا فرمائے گا. تو اب دعا جو ہے وہ حاصل عبادت ہے، دعا قربت الہی کے ذریعہ ہے. اور دعا حالات جیسے ہوں، کمزوری ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، شفا یابی ہو، جوانی ہو، شباب ہو، کاروبار ہو، اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہمیں حاصل ہو، اس وقت تو اور دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم تیری پناہ میں ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں یہ دیا اور وہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. تو جب بندہ بندہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر حسن دوام بخشتا ہے. اور یہ تشکر کی دعائیں بارگاہ الوہیت میں زیادہ قبول ہوتی ہیں. کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے نا، ایک تنگ دست مانگتا ہے اور بات ہے، مگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا ہے تو وہ دعا زیادہ مقبول ہونے والی ہے کہ سب کچھ ہے. اس کے اندر شکر گزاری کا اتنا جذبہ ہوگا. پھر یہ دعا کا جذبہ، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف میں روتی ہیں. بے شک. اے اللہ ہمیں دل عطا فرما تو تیرے خوف سے کانپتا ہو. بے شک. تو بہنے والی آنکھیں رسول اللہ کو پسند تھیں اور اللہ کو بھی، اور کانپتا ہوا دل. بے شک. آپ اندازہ فرمائے کہ سید الکونین ارشاد فرما رہے کہ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو آنکھیں عیناً دامعہ و قلباً خاشعہ، ایسی آنکھ جو بہتی ہو تیرے خوف میں، تیری یاد میں. اے اللہ ایسا دل عطا فرما جو تیرے خوف سے کانپتا ہو. تو یہ پیغمبر کی دعا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے مصلحت ہے کہ ہم پیغمبر کی اقتداء اور اتباع میں وہ دعا کریں کہ جس میں ہماری آنکھیں برستی ہوں، برستی ہوئی آنکھوں کے آبشار کے ساتھ دعا کریں. اور پھر یہ ہو کہ اللہ ہمیں دل عطا فرما جس میں تیرا خوف ہو. ہمارے اندر بے خوفی پیدا ہو گئی ہے، بے خوفی کے نتیجے میں ہم اپنے اعمال میں اصلاحات نہیں کر رہے ہیں، تقویٰ سے ہم بہت دور ہیں. اور حاصل کلام یہ کہ جو متقی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو متقی نہیں ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی تاثیر میں بنیادی طور پر اس عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ ہم باعمل بن جائیں. اگر ہم نے بے عملی اختیار کی ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے دعا حرم میں ہو چاہے یہاں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. بے شک. جس طرف تم اپنا رخ کرو گے وہاں خدا ہے، اس کی خدائی ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ آج کا وقت جو ہے ہمارا بالکل ختم تقریباً میرا ہوا چاہتا ہے، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. رب قدیر الہ العالمین، خلاق کی کائنات مالک دو عالم، یا اللہ رمضان پاک کی اس مقدس شب میں اللہ جو یہ بزم سجی ہے مولا اسے قبول فرما. رب قدیر دلوں کو زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب میں
جذبہ تشکر عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں اخلاص، خشیت، عجز، انکساری، تقوی اور جذبہ بندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو مالک حقیقی ہے، خلاق کائنات ہے، اے اللہ ساری کائنات کی وراثت تیرے لیے ہے۔ رب قدیر ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو کمزور ہیں توانائی دے دے، جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے اس ٹی وی کے انعقاد میں اپنی کوششیں کی، مولا ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ مولا قدیر جو مرحومین ہیں ان کے قبر کو روشن فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنتی عطا فرما۔ رمضان پاک کے اس عشر اخیر کی مقدس راتوں کے واسطے سے اے اللہ ان سب کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے۔ ہمارے بھائی فیصل صاحب، بھائی طارق صاحب، بھائی عثمان، بھائی عمر صاحب، جتنے احباب متعلقین اس میں منسلک ہیں اس ٹی وی سے، مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اور اپنی رحمتوں کا سائبان ہم سب کے سروں پہ تادر باقی رکھ۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، قوت گویائی میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے پروگرام انوار سحر دیکھا اور جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 12:30 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔